مقالہ نمبر 78 سالکین راہ حق کے لیے 10 خصلتیں۔ احتساب نفس اور مجاہدہ کرنے والے اولو العزم سالکوں کے لیے 10 خصلتیں ہیں جن پر قائم رہنے اور انہیں اللہ تعالی کے حکم سے مضبوط کر لینے سے وہ منازل عرفہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ عمدن یا سہون کسی طرح بھی خدا کی قسم نہ کھائے، جھوٹی نہ سچی۔ جس نے اپنے آپ کو اس خصلت کا عادی بنا لیا، اسے اپنی ذات میں پختہ کر لیا، وہ ہر قسم کی قسم کھانے سے مجتنب ہو جاتا ہے اور قصدن یا سہون کسی طرح قسم نہیں کھاتا۔ اور جب بندہ ترک حلف کا عادی ہو جائے تو اس پر انوار ایزدی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا قلب اس عادت کی منفعت سے آگاہ ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کے عزم و صبر قوت پذیر ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں اور پڑوسی اس کی فضیلت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اسے پہچاننے والے اس کی تقلید کرتے ہیں اور اسے محض دیکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ بندہ جھوٹ کہنے سے ہر طرح بچے، مذاق میں بھی ایسا نہ کرے۔ جب جھوٹ سے مستقل طور پر اجتناب کرے گا اور زبان پر صرف حرف صداقت ہی لائے گا اور اس صفت کو اپنے نفس میں پختہ کر لے گا تو خدا تعالی اس کے سینے کو کشادہ کر دے گا اور اس کے علم کو اتنا روشن کر دے گا گویا جھوٹ سے اس کی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ اور جب کسی دوسرے سے جھوٹی بات سنے گا تو اسے معیوب و قبیح سمجھے گا اور اپنے دل میں جھوٹے کو برا سمجھے گا، اور اگر جھوٹے کی جھوٹ بولنے کی عادت چھوٹ جانے کی دعا کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرے تو اسے وفا کرے، ورنہ قطعاً وعدہ ہی نہ کرے، کیونکہ وعدہ نہ کرنا اس کے حق میں اس بات سے بہت بہتر ہے کہ وعدہ کر کے نہ نبھائے، اور میانہ روی بھی یہی ہے کہ کسی سے وعدہ ہی نہ کرے، کیونکہ وعدے کو نہ نبھانا جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور جب وعدہ خلافی کے خطرے سے بندہ وعدہ ہی نہ کرے گا تو اس کے لیے سخاوت کے در کھل جائیں گے اور اسے حیا کا درجہ مل جائے گا اور اس کی محبت صادقین کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے گی اور خدا کے یہاں اسے رفعت حاصل ہوگی۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے، کوشش کرے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ یہ صفت ابرار و صدیقین کے اخلاق میں سے ہے۔ ایسے شخص کا انجام بخیر ہوگا، دنیا میں بھی وہ خدا کے عطا کردہ درجات کے ساتھ حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی اسے ہلاکت کے قعر سے اور مخلوق کے گزند سے سلامت رکھتا ہے، بندوں کو اس کے لیے شفقت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے قرب کی دولت سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ اگرچہ اس پر ظلم بھی کیا گیا ہو، وہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، ظلم کرنے والے سے قطع تعلق بھی نہ کرے اور اس کے کردار کا اس سے انتقام نہ لے، اپنا قول و فعل اس کے قول و فعل کے مطابق نہ کرے، بلکہ خدا کے لیے ظلم کو برداشت کرے اور تحمل سے کام لے۔
جس شخص میں یہ خصلت پائی جائے اسے درجات رفیع حاصل ہوتے ہیں، اور جب بندہ اس خصلت کو شعار بنا لیتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں بلند درجے پاتا ہے، اور اسے قرب و دور کی تمام مخلوق میں محبت احترام اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی دعا کو شرف اجابت اور عبادت اور نیک کاموں کو عظمت و قبولیت ملتی ہے، اور اہل اسلام کے دلوں میں اس کا اعزاز و وقار راسخ ہو جاتا ہے۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی پر یقین کے ساتھ کفر، شرک یا نفاق کی گواہی نہ دے۔ یہ بندے کو رحمت سے زیادہ قریب اور رتبے میں زیادہ بلند کرتی ہے۔ یہ خصلت اتباع سنت کا کمال ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر یقین کے ساتھ کفر، شرک یا نفاق کا حکم لگانا اللہ کے علم میں دخل دینے اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اس سے بچنا رحمت خداوندی اور خوشنودی حق تعالی کے بہت قریب ہے، اور یہ خصلت خدا تک رسائی کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ ہے، جس کی وجہ سے بندہ مومن تمام مخلوق خدا پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ساتویں خصلت یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں کی چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو معاصی سے بچائے رکھے۔ اس کے ذریعے قلب و اعضاء کے اعتبار سے دنیا کے سب اعمال سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ اجر و ثواب بہت جلد دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے بندے کے لیے خدا تعالی جمع کر رکھتا ہے۔ ہم خدا سے دست بدعا ہیں کہ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں ان خصلتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے قلب کو خواہشوں سے پاک کر دے۔ آٹھویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق کے کسی چھوٹے یا بڑے پر اپنا بوجھ ڈالنے سے احتراز کرے، خواہ یہ بوجھ کم ہو یا زیادہ، بلکہ مخلوق سے سب چیزوں کا بوجھ خود اٹھا لے، خود اسے ان کی احتیاج ہو یا نہ ہو۔ یہ خصلت عابدین کی عزت اور متقین کا شرف ہے۔ بندے کو اسی خصلت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق اور طاقت ملتی ہے۔ اس شخص کے نزدیک ساری مخلوق ہم مرتبہ ہو جاتی ہے۔ جب مومن اس خصلت کو شعار کرے گا تو اسے استغنا، یقین اور توکل کی صفات سے متصف کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالی کسی کو اس کی خواہش سے بلند نہیں کرتا۔ پھر اس مومن کے نزدیک حق میں تمام مخلوق برابر ہو جائے گی۔ یقین رکھو کہ یہ خصلت اہل ایمان کی عزت اور پرہیزگاروں کے شرف کا دروازہ اور مقام اخلاص تک رسائی کا قریبی ذریعہ ہے۔ نویں خصلت یہ ہے کہ سالک کسی انسان سے حرص و طمع نہ رکھے، اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس کے لالچ سے نفس کو بچائے۔ یہ خصلت بہت بڑی عزت، خالص استغنا اور مکمل بادشاہی کی علامت ہے۔ عمدہ فخر، روشن یقین اور شفا بخش توکل یہی ہے۔ اللہ پر یہی اعتماد، توکل اور زہد کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی سے تقوی حاصل اور عبادت کامل ہوتی ہے۔ اس خصلت کے حامل وہ ہیں جنہوں نے سب رشتے قطع کر کے صرف خدا تعالی ہی سے تعلق قائم کیا۔
10ویں خصلت تواضع ہے۔ اس سے عابد کی قیام گاہ نہایت رفیع و بلند ہوتی ہے، درجے میں رفعت ملتی ہے، خدا اور خلق خدا کے نزدیک اس کی عزت بڑھتی ہے اور مراتب بلند ہوتے ہیں، اور وہ دنیا و آخرت کی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ سب اطاعتوں کی اصل ان کی فرع اور ان کا کمال یہی خصلت ہے۔ اسی کے سبب بندے کو ان صالحین کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے جو تکلیف و راحت دونوں میں اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خصلت تقوی کا کمال ہے۔ تواضع کی تعریف یہ ہے کہ آدمی جس سے ملے اس کو اپنی ذات سے بڑا سمجھے اور کہے کہ شاید یہ شخص مجھ سے بہتر اور مرتبے میں مجھ سے بڑا ہو۔ اگر ملنے والا چھوٹا ہے تو کہے کہ یہ نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوا اور بے شک مجھ سے نافرمانی سرزد ہوئی ہے، اس لیے کچھ شبہ نہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر ملنے والا عمر میں بڑا ہے تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے رب تعالی کی عبادت کی ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو کہے کہ اسے ایسی چیز ودیعت کی گئی ہے جو مجھ میں نہیں ہے، اس نے ایسی چیز پائی ہے جو میں نے نہیں پائی، اور اسے وہ علم ہے جو مجھے نہیں ہے، اور وہ علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ اگر ملنے والا جاہل ہے تو کہے کہ یہ تو نادانستگی میں خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے اور میں جانتے بوجھتے ہوئے یہ جرم کر بیٹھا ہوں، اور مجھے اس کا علم بھی نہیں کہ میرا انجام کس طرح ہوگا اور اس کا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ اگر ملنے والا کافر ہے تو کہے کہ مجھے علم نہیں، شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہو سکتا ہے میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ برے حال میں ہو۔ خصلت تواضع دوسروں پر شفقت کرنے اور اپنے نفس کی حرکتوں سے ڈرنے کا دروازہ ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس خصلت کو اختیار کیا جائے۔ یہ وہ انتہائی خوبی ہے جس کا اثر لوگوں پر قائم رہتا ہے۔ جب بندہ خصلت تواضع کو شعار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نفس کی آفات سے بچائے گا اور اسے اللہ کے لیے نصیحت کرنے والے صاحب رشد کا مقام نصیب ہوگا۔ وہ رحمان و رحیم کے دوستوں اور مقبولان بارگاہ میں سے ہوگا اور دشمن خدا یعنی ابلیس کے اعداء میں سے ہوگا۔ تواضع رحمت کا دروازہ ہے جس کے ساتھ کبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور خود پسندی کی رسی کٹ جاتی ہے، اور اس سے دین و دنیا اور آخرت میں بندے کے نفس کی برائی کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ تواضع عبادت کا مغز ہے اور زہاد و عباد کی انتہائی بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی شے اس صفت سے افضل نہیں ہے۔ اس خصلت کے ساتھ انسان کی زبان بے فائدہ باتوں اور اہل علم کے ذکر اور لوگوں کی غیبت میں ملوث نہیں ہوتی۔ اس خصلت کے بغیر بندے کا کوئی عمل تکمیل پذیر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کبر، کینہ اور حد سے گزر جانے کی خواہش بندے کے دل سے نکال دی جاتی ہے۔ اس کی زبان، اس کا چاہنا اور اس کا باتیں کرنا ظاہر و باطن میں ایک ہو جاتا ہے، اور پوری مخلوق نصیحت کے حوالے سے اس کے نزدیک ایک سی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے برائی سے یاد نہیں کرتا،
اور کسی کو مصلحت کے بغیر کسی فعل پر سرزنش نہیں کرتا۔ اگر اس کے سامنے کسی کی برائی کی جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ایسے بیان سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا بلکہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ غیبت عابدوں کے لیے آفت اور زاہدوں اور اطاعت گزاروں کے حق میں ہلاکت ہے۔ وہی بچتا ہے جس کی زبان اور اس کے قلب کی حفاظت رحمت خداوندی فرمائے۔ مقالہ نمبر 79۔ مرض وصال اور وصال